حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قید، مجھ سے جیسا کہا گیا ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. مرحوم علی مرزا ابن قاسم مرزا امام سلطان بنت امیر سلطان کے روح کو اصال ثواب فرمائیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قید، 40 منٹ کا وقت تقریباً میرے پاس ہے، جو تقریباً 1 بجے کر 5 منٹ تک ہوتا ہے. اس کے بعد اذان ہوگی اور نماز ہوگی انشاءاللہ. اسی وقت کے اندر کچھ باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. ایک انسان اگر ترقی کرے تو ترقی کر کے کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ مرد اگر طبعاً دنیاوی ترقی کی بات نہیں ہو رہی ہے، دینی اعتبار سے اگر انسان مراتب طے کرتا ہوا ترقی کرتا ہوا کسی منزل پر پہنچ جائے تو وہ آخری منزل کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں مردوں کے لیے ہی نہیں، میں عورتوں کے لیے بھی یہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عورت اگر ترقی کرنا چاہے تو وہ ترقی کر کے کون سی منزل پر پہنچ سکتی ہے دینی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے تو کہیں بھی جا سکتا ہے، مرد بھی عورت بھی، کسی ملک کا صدر بن سکتا ہے، وزیر اعظم، کچھ بھی بن سکتا ہے عورت یا مرد. لیکن دینی اعتبار سے اگر ترقی کرنا چاہے کوئی مرد یا عورت تو وہ کس منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ یہی میرا پیغام ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے، قوم کی بچیوں کے لیے، کہ اگر عورت ترقی کرے تو کہاں تک جا سکتی ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح مردوں کے لیے دروازے کھلے ہیں اسی طرح اسلام میں عورتوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. ترقی عورت بھی کر سکتی ہے، ترقی مرد بھی کر سکتا ہے. مرد اگر دینی اعتبار سے ترقی کرنا چاہے تو وہ ترقی کی اس منزل پر پہنچ سکتا ہے جس کو ہم نائب امام کہتے ہیں.
نائب امام کے بعد کوئی اور عہدہ انسان کے لیے نہیں ہے، جس کو ہم مرجع عالی قدر کہتے ہیں، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ مرد اگر ترقی کرے تو مرجع عالی قدر بن سکتا ہے، نائب امام بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ عہدہ امامت اور نبوت بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن مجتہد بننا انسان کے ہاتھ میں ہے، انسان کی کوشش کے اوپر ہے، انسان کی محنت کے اوپر ہے، انسان کی لگن کے اوپر ہے۔ مرد مجتہد بن سکتا ہے، اس کی تقلید پورا عالم کر سکتا ہے۔ جیسے تقلید ہو رہی ہے آیت اللہ سید ثانی صاحب قبلہ کی، آیت اللہ خامنہئی صاحب کی، اور ہمارے مراجع کرام ہیں، ان کی تقلید ہو رہی ہے، تو مجتہد بنتا ہے۔ عورت بھی اگر دینی اعتبار سے ترقی کرے تو درجہ اجتہاد پر فائز ہو سکتی ہے، مجتہد بن سکتی ہے، اور کسی دوسرے کی تقلید کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، اپنی تقلید خود کر سکتی ہے۔ ہاں، اس کی تقلید دوسرے نہیں کریں گے، لیکن مجتہد بن سکتی ہے۔ یہ عورت کے لیے اسلام میں دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، مردوں میں اگر سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا، مرتبے والا اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو امت کا نبی ہوتا ہے، امت کا نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے۔ عورتوں میں اگر کوئی عزت والی سب سے زیادہ باعزت خاتون ہوتی ہے تو وہ نبی کی زوجہ ہوتی ہے، جس کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، پوری امت کی ماں کہلاتی ہے وہ۔ تو عورتوں میں ام المؤمنین، مردوں میں نبی یا امام، اور گھروں میں اگر کوئی مقدس ترین گھر ہے تو وہ خدا کا گھر ہے۔ بندوں میں اگر کسی کا گھر پاک و پاکیزہ اور مقدس ہوتا ہے تو نبی یا امام کا گھر ہوتا ہے، جس کو شریعت قضا کہا جاتا ہے، جس کو شریعت قضا کہا جاتا ہے۔ یہ تمہید تھوڑی سی اس لیے بیان کی ہے تاکہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات تک میسج قاعدے سے پہنچ سکے۔ خاص طور سے میرے نوجوان بھائی اور میری بچیاں، میری ماں بہنیں خاص طور سے سنیں کہ عورتوں میں سب سے باعزت خاتون نبی کی زوجہ ہوتی ہے، نبی کی بیوی ہوتی ہے۔ مردوں میں امت کا سب سے بڑا ذمہ دار نبی ہوتا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ ہے سورہ مبارکہ تحریم، آیت نمبر 10، 11 اور 12، 3 آیتیں پڑھوں گا اور ان کا ترجمہ کروں گا۔ اگر توجہ ہے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ یہ آیت نمبر 10 ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا، ترجمہ سنیے، ذہن میں رکھیے گا، نبی کی زوجہ سب سے محترم ہوتی ہے۔ نبی امت کا ٹھیکیدار، امت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اتنا محترم ہوتا ہے۔ نبی اگر کسی کے لیے بد دعا کر دے تو عذاب آ جاتا ہے، دعا کر دے تو آیا وہ عذاب رحمت بن جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ یہ نبی کا مرتبہ ہے، بد دعا کر دے تو امتوں پر عذاب آ جاتا ہے، دعا کر دے تو آیا وہ عذاب رحمت بن جاتا ہے۔ اب جو نبی کی زوجہ ہے وہ ام المؤمنین ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آیت، اس کا ترجمہ سنیں۔ ضرب اللہ مثلا، خدا مثال بیان کر رہا ہے، نمونے پیش کر رہا ہے۔ آپ کی خدمت پہ غور سے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ نمونہ پیش کر رہا ہے کس کا؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا۔
اس کے مثالوں میں، نمونوں میں 2 نمونہ قرآن پیش کر رہا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ ان میں سے 2 نمونوں میں پہلا نمونہ امرأۃ نوح، دوسرا نمونہ امرأۃ لوط۔ اگر میں سوال کروں اپنے مجمع سے، بتائے گا کہ نوح کون تھے؟ کوئی بتائے گا؟ جو بتائے گا اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ نوح کون تھے؟ زور سے۔ نبی تھے۔ لوط کون تھے؟ نبی تھے۔ امت کا ذمہ دار، ٹھیکیدار، پالنہار، امت کو خدا کے نزدیک لانے والا سب سے ذمہ دار انسان جناب نوح، جناب لوط اپنے زمانے میں دونوں نبی۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مثال بیان کر رہا ہے کفر کی، جو اپنے کفر پر باقی رہے۔ ان میں سے ایک امرأۃ نوح، نوح کی بیوی ہے، امرأۃ لوط، لوط کی بیوی ہے۔ 2 بیویاں، نبیوں کی بیویاں، امت کے قائد کی بیویاں، اور دونوں کی مثال ایمان کے ساتھ نہیں، کفر کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ دونوں بیویاں کافرہ تھیں، دونوں بیویاں کافرہ تھیں۔ کانتا تحت عبدین، متوجہ رہیے گا، یہ دونوں عورتیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے 2 صالح بندوں کے زیر تصرف تھی۔ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی۔ نوح کی بیوی نے خیانت، لوط کی بیوی نے خیانت، دونوں نے خیانت کی۔ جب دونوں نے خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو دونوں بیویوں کے دونوں شوہر جو نبی تھے خدا کے مقابلے میں اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دونوں کے شوہر اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے۔ ارے پوری امت کو بچانے والا نبی اگر نہیں بچا سکا تو اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ دونوں بیویوں کو نہ بچا سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں۔ دونوں سے کہا گیا، اے نوح کی بیوی، اے لوط کی بیویوں، تم بھی جس طرح اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ معبود کس کو کہہ رہا ہے جہنم میں داخل ہو جاؤ؟ نبی کی زوجہ کو، نوح کی زوجہ کو، لوط کی زوجہ کو۔ ارے نبی کی زوجہ ام المومنین ہے، اس پر تو جنت واجب ہے، ان کو تو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا بس 2 جملے اور سنیے۔ آج اپنی آواز قدرت ہے نادان، جنت نبی کی رشتہ داری سے نہیں ملتی۔ اے نادان، جنت نبی کی رشتہ داری سے نہیں ملتی، پھر کاہے سے ملتی ہے؟ جنت کاہے سے ملتی ہے؟ میرا مجمع سنے، میری ماں بہنیں سنے، میرے جوان سنے، میرے بزرگ سنے، آواز قدرت آئے گی۔ نادان، جنت نبی کی رشتہ داری سے نہیں، نبی کی فرما برداری سے ملتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ جنت نبی کی رشتہ داری سے نہیں، نبی کی فرما برداری سے ملتی ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کون فرما بردار ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کون رشتہ دار ہے۔ اگر رشتہ داری دیکھی جاتی تو ایک شخص رسول کے شہر کا، رسول کے محلے کا، رسول کے کنبے کا، رسول کے قبیلے کا، رسول کے خاندان کا، رسول کے بزرگوں میں ایک شخص ایسا ہے جس کی مذمت میں پورا سورہ تبت یدا نازل ہوا۔ یہ رسول کا رشتہ دار تھا، رسول کے بزرگوں میں تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، رسول پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو پورا سورہ تبت یدا اس کی مذمت میں نازل ہوا، کیونکہ خدا کے ہاں رشتہ داری نہیں چلتی۔ ایک اور انسان ہے، نبی کے ملک کا نہیں، نبی کے شہر کا نہیں، نبی کے محلے کا نہیں، نہ جانے کہاں سے چلا، کتنی منزلیں طے کرتا ہوا سرزمین عرب پر پہنچا، عرب سے مکے پہنچا، مکے سے محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، رسول کے در پر پہنچا، بیعت کی، ایمان لایا، ایمان کے پہلے دینے پر آیا، دوسرے دینے پر، تیسرے دینے پر،
چوتھے دینے پر، پانچویں دینے پر، چھٹے ساتویں دینے پر، آٹھویں نویں دینے پر، 10ویں دینے پر، بس ایمان کے 10 دینے ہوتے ہیں۔ ایمان کے 10ویں دینے پر جب وہ شخص فائز ہوا تو رسول کے اصحاب کبھی انصار دیکھ رہے ہیں، کبھی مہاجر دیکھ رہے ہیں۔ انصار کہہ رہے ہیں یہ ہم میں سے ہے، مہاجر کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو ہم میں سے ہے۔ رسول پکارے نہ تم میں سے، نہ تم میں سے، السلمان منا اہل البیت۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے۔ تو عزیزان کرام قدر، خدا کے یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی کہ کون نبی کی زوجہ ہے، کون نبی کا چچا ہے، کون نبی کا عزیز ہے، وہاں تو فرما برداری دیکھی جاتی ہے۔ نبی کی بیویوں کو کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد 11ویں آیت جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ وقت پر مجلس ختم ہو سکے۔ 11ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایک مثال، ایک نمونہ قرآن مجید اور اس آیت میں پیش کر رہا ہے۔ اب کہ نمونہ اس کا ہے جو ایمان پر باقی رہا، ایمان والوں کا نمونہ۔ خدا مثال نمونہ پیش کر رہا ہے ان لوگوں کا جو اپنے ایمان پر باقی رہے۔ ان میں سے ایک فرعون کی زوجہ ہے، فرعون کی زوجہ۔ یہ بتلائے گا کوئی فرعون کون تھا؟ فرعون دعا کرانی ہے تو بتائیے۔ کافر، سب سے بڑا کافر، جس سے بڑا کوئی کافر نہیں، جو خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا، اتنا بڑا کافر، اس کی فوج، اس کا لشکر، اس کے غلام، اس کے کنیزیں، دربار میں، گھر میں، چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، لیکن بیچ میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ اس کی بیوی کے ذریعے سے، خود کافر ہے، بیوی مومنہ ہے۔ کون؟ جناب آسیہ جیسی زوجہ، آسیہ جیسی بیوی، چاروں طرف کفر ہے اور بیچ میں ایمان کی شمع روشن کیے ہوئے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ فرعون کی زوجہ ہے۔ جب تک فرعون کو پتہ نہ چلا معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا۔ جب پتہ چل گیا تو کہا آسیہ ابھی تک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، توبہ کرو، موسیٰ پر ایمان نہ لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ۔ نہیں مانی آسیہ، کہا اس کے اوپر سختی کی جائے۔ جلتی دھوپ میں برہنہ کر کے جناب آسیہ کو لٹا دیا گیا کہ مہارانی ہے، یہ ایمان کا نشہ سختیوں میں اتر جائے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا نشہ ایمان کا نہیں ہوتا، اور نشہ چڑھ جائے تو اترا نہیں کرتا۔ جس کے پاس ایمان آ جاتا ہے تو سردار بولتا ہے، سردار بولتا ہے، پھر زبان کٹ جائے پرواہ نہیں ہے۔ سختی کی آسیہ پر نہیں مانی، کہا اس کے اوپر بہت بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر جان دے۔ آسیہ کے اوپر بہت بھاری پتھر۔ یہ عورت وہ عورت ہے جو ایمان کے اس درجے پر فائز ہے کہ قرآن مجید نے اس کے ایمان پر قرآن میں آیت نازل کر کے قیامت تک کے ایمان کی سند دے دی ہے۔ ایسی مومنہ عورت، کمان جاؤ کا نہیں، پتھر، بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ آسیہ تڑپنے لگی، جب تک جان رہی برداشت کرتی رہی۔ فرعون کی آواز آئی آسیہ اب بھی مان جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گی۔ آسیہ نے جانتے کیا کہا؟ کہنے لگی اے فرعون تو جھوٹا، تیرے ماننے والے جھوٹے، موسیٰ سچا، موسیٰ کا پروردگار سچا۔ یہ جناب آسیہ کے جملے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو عام مجلسوں میں نہیں ملیں گی، چونکہ خیبر و خندق غدیر سنتے رہتے ہیں آپ، اس لیے یہ موضوع میں نے چھیڑا یہاں پر۔ یہ ہماری ماں بہنیں، بچیاں قوم کی آئی ہیں،
یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ عورت اگر ایمان پر باقی رہنا چاہے تو ہر آن ہر لحظہ ہر مصیبت میں رہ سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب آسیہ سے برداشت نہ ہوا تو دعا کی جس کو قرآن مجید نے آیت بنا دیا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اذ قالت، جب آسیہ نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پالنے والے اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا، وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ عَمَلِهِ، اور مجھے نجات عطا فرما فرعون اس کے اعمال سے، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات عطا فرما قوم ظالمین سے۔ بس یہ دعا کرنا تھا، خدا نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ آیا روح لے کر چلا گیا، آواز قدرت جیسا کہ روایات میں ہے آتی ہے کہ اے میرے محبوب فرشتے میری یہ کنیز خاص ہے، اس کنیز خاص کے جسم نے بھی بہت اذیت اٹھائی ہے، میرے لیے مجھ پر ایمان پر باقی رہنے کے لیے اس کے جسم کو بھی اذیتیں دے کر اور بہت زیادہ سختیاں جسم پر ہوئی ہے، لہذا اس کے جسم کو بھی جنت میں لے کر آؤ۔ لہذا آسیہ وہ بی بی ہے جس کی روح بھی جنت میں گئی ہے، جس کا جسم بھی جنت میں گیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ دو آیتیں آپ نے سنی، 10ویں آیت میں چاروں طرف کیا ہے؟ ایمان ہی ایمان ہے۔ نبی کا گھر پاکیزہ گھر ہے، خدا کے گھر کے بعد اس سے پاکیزہ گھر کوئی اور نہیں ہوتا، خود نبی پاک و پاکیزہ، اس کا گھر پاک و پاکیزہ، لیکن بیوی کفر پر، نوح کی بیوی بھی، لوط کی بیوی بھی کافرہ، نبی معصوم پاک و پاکیزہ، گھر پاک و پاکیزہ، لیکن بیوی کافرہ۔ اور 11ویں آیت میں چاروں طرف ماحول کفر ہی کفر کا ہے، فرعون کا دربار، فرعون کا لشکر، فرعون کی غلام و کنیزے، فرعون کا محل، چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، لیکن زوجہ اتنی بڑی مومنہ کہ قرآن اس کی سند دے رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، ان دو آیتوں سے صرف 2 جملوں میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، بس ایک نتیجہ، اور جہاں جہاں تک میرا مجموعہ ہے نتیجے پر غور کرے گا، اور اگر پسند آئے تو اسی اعتبار سے عمل کی کوشش کرے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 10 میں چاروں طرف ایمان ہی ایمان ہے، بیچ میں کفر ہے۔ آیت نمبر 11 میں چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، بیچ میں ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اور نتیجہ یہ ہے، اگر کوئی انسان ایمان رخصت کرنا چاہے تو نبی کے گھر میں رخصت کر سکتا ہے، ایمان پر رہنا چاہے تو فرعون کے گھر میں رہ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والا۔ انسان ایمان پر رہنا چاہے تو فرعون کے گھر میں ایمان پر باقی رہ سکتا ہے، اور ایمان رخصت کرنا چاہے تو نبی کے گھر میں رخصت کر سکتا ہے۔ اب ہمارے بہت سے بچے، بہت سے نوجوان ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قوم کو سمجھاتے ہیں، وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب آپ کا کام مسجد سے مدرسہ، مدرسے سے منبر، آپ کو کیا پتا ہمیں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے، کس سے ملنا پڑتا ہے، کیسے کیسے لوگوں سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، کہاں خیال رکھیں کھانے کا پینے کا، کہاں خیال رکھیں طہارت کا نجاست کا، کہاں خیال رکھیں ایمان کا کفر کا۔ ان سے بس میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، اے بھائیوں، بزرگوں، قوم کی ماں بہنوں اور بچیوں، بس 1-2 جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، ہمیں سبق نہ پڑھاؤ کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ میں اتنا کہتا ہوں، اگر ایمان جس کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ہندوستان ایسا ملک ہے، پوری دنیا میں ایسا ملک ہے
جہاں اپنے اپنے اعتبار سے سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے ملک میں مذہبی طور سے ہم آزاد ہیں، اپنے مذہب پر باقی رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے، آزاد ہیں۔ تو ہمیں سبق نہ پڑھاؤ ایمان کا، ہم سے سنو، اگر ایمان فرعون کے محل میں باقی رہ سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ ماحول چاہے جتنا خراب ہو، لیکن ہندوستان کا ماحول فرعون کے ماحول سے زیادہ خراب نہیں ہے، فرعون کے محل سے زیادہ خراب نہیں ہے، فرعون کے لشکر سے زیادہ خراب نہیں ہے۔ جب فرعون کے گھر میں ایمان رہ سکتا ہے، صلوات بھیجئے محمد علیہ وسلم۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ 1 بجے اذان ہوگی، جی 1 بجے مجھ سے کہا گیا تھا، اسی لیے میں بیٹھ گیا تھا ممبر پہ، نہیں تو بیٹھتا نہیں۔ اب کم از کم اتنے اذان ہیں، اتنے تو گفتگو نہیں ہوگی، آپ حضرت صلوات پڑھتے رہیں اذان کے احترام۔ دونوں میں تذکرہ عورتوں ہی کا ہے، دونوں میں تذکرہ عورتوں کا ہے۔ پہلی آیت میں 2 عورتیں جو نبی کی زوجہ تھی، آیت نمبر 11 میں وہ عورت جو فرعون کی زوجہ تھی، آیت نمبر 12 میں بھی عورتوں ہی کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی حفاظت کی۔ اور مریم بنت عمران کون سی بیوی ہیں؟ جن کے مراتب ہیں، درجات ہیں۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، اپنے اپنی روح ان میں داخل کی، اور وہ بیوی ہیں وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، مریم وہ بیوی ہے جس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، بہت ہی پاک دامن نیک پارسا بیوی تھی۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، سیدت نساء العالمین ہیں جناب مریم اپنے زمانے کی۔ جناب مریم کا مرتبہ یہ ہے کہ جنت سے ان کے لیے کھانے آتے ہیں، جناب مریم کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے لیے جنت سے میوے آتے ہیں، جناب مریم کا مرتبہ یہ ہے کہ فرشتہ ان سے کلام کرتا ہے، جناب مریم کا مرتبہ یہ ہے کہ جب جناب روح اللہ کی ولادت ہوئی درخت خرما کے سائے میں تو درخت سوکھا تھا ہرا بھرا ہو گیا، بے موسم کے پھل آ گئے، اور کھجور کا درخت جو جھکنا نہیں جانتا سیدھا ہوتا ہے عام طور سے، اس کی شاخیں اتنی جھکیں کہ مریم بیٹھے بیٹھے پھل توڑ کر کھا سکیں، مریم کو اٹھنے کی بھی زحمت نہ ہو۔ یہ مریم کا مرتبہ خدا کے نزدیک کہ مریم خدا کے یہاں سے نعمتیں آ رہی ہیں، خدا کے یہاں سے خوان آ رہے ہیں، خدا مند عالم ان کا خیال رکھ رہا ہے۔ تو یہ مرتبہ جناب مریم کا، جناب عیسیٰ جیسے نبی کی والدہ خود معصومہ، یہ مریم کا مرتبہ ہے۔ کہ یہیں پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، سنیں توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں جناب علامہ اقبال مریم از یک نسبت عیسیٰ عظیم، مریم از یک نسبت عیسیٰ عظیم، از سہ نسبت حضرت زہرا عظیم، از سہ نسبت حضرت زہرا عظیم۔ مریم صرف ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے قابل عزت ہیں، قابل شرف ہیں، قابل مرتبہ ہیں۔ وہ کون سی نسبت ہے؟ وہ نسبت یہ ہے کہ عیسیٰ جیسے نبی کی والدہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
تو مریم اس لیے قابل عزت ہیں کہ عیسیٰ جیسے نبی کی والدہ ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر مریم ایک سبب سے قابل عزت ہیں تو حضرت زہرا تین وجہوں سے قابل عزت ہے۔ حضرت زہرا تین وجہوں سے، جناب مریم ایک وجہ سے، زہرا 3 وجہ سے۔ مریم نبی کی ماں ہے، معصوم نبی کی ماں ہے، اس لیے قابل عزت ہیں، لیکن حضرت زہرا تین وجہوں سے قابل عزت ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی کی بیٹی ہیں، متوجہ رہیے، پہلی وجہ یہ ہے سید المرسلین کی بیٹی، دوسری وجہ سید الاولیاء کی زوجہ، اور تیسری وجہ سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ محترمہ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ تو تین وجہ سے قابل عزت و شرف ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ جتنی عورتیں قابل شرف گزری ہیں، تمام جہان کی عورتوں کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں، ان کے راستے پر چلیں۔ جناب حوا جیسی بی بی، جناب سارہ جیسی بی بی، جناب ہاجرہ جیسی بی بی، جناب آسیہ جیسی بی بی، جناب مریم جیسی بی بی، یہ بڑی بزرگ خواتین گزری ہیں، لیکن ان آیات میں، ان خواتین میں اور جناب زہرا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جناب حوا پہلی بی بی جو قابل عزت و شرف ہے۔ سننے والوں، جناب حوا کا فقط ہمارے پاس 2 دور ہیں، ایک تو یہ نبی کی زوجہ ہیں، دوسرے یہ حابیل و قابیل کی ماں ہیں۔ لیکن عورت کے 3 دور ہوتے ہیں، یا وہ بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ زوجہ ہوتی ہے، پھر وہ ماں ہوتی ہے۔ جناب حوا کے بس 2 دور سامنے آتے ہیں، بیوی کا بھی اور ماں کا بھی۔ بیٹی کا دور ان کا ہمارے سامنے نہیں ہے، چونکہ بیٹی کسی کی تھی ہی نہیں۔ تو اگر کائنات کی عورتیں تقلید کرنا چاہیں تو بیویاں تقلید کر سکتی ہیں، ماں تقلید کر سکتی ہے، بیٹیوں کے لیے جناب حوا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جناب آسیہ، اگر ان کی تقلید عورتیں کرنا چاہیں تو آسیہ بہت اچھی زوجہ تھیں، اتنے بڑے کافر کی بیوی اور ایمان پر باقی رہی، قابل تقلید ہیں۔ جس طرح زوجہ اچھی ہے، بیٹی بھی اچھی رہی ہوں گی، تاریخ میں زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے، بیٹی بھی اچھی رہی ہوں گی۔ جب کافر شوہر کی بیوی اچھی ہے تو ماں باپ کی بیٹی بھی اچھی ہوں گی، تقلید کی جا سکتی ہے، لیکن ماں نہیں بن سکی، یاد مائیں ان کی تقلید نہیں کریں گی۔ جناب مریم جیسی بیوی، وہ ماں بھی تھی، بیٹی بھی تھی، زوجہ کسی کی نہیں تھی، لہذا مائیں ان کی تقلید کر سکتی ہیں، بیٹیاں ان کی تقلید کر سکتی ہیں، لیکن بیویاں جناب مریم کی تقلید نہیں کر سکتی، چونکہ مریم کسی کی زوجہ نہیں تھی۔ بس عزیزان گرامی قدر، اولین میں آخرین میں اگر کوئی ایک بی بی ہے جس کی تقلیدیں بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، بیویاں بھی کر سکتی ہیں، مائیں بھی کر سکتی ہیں، تو ایک ہی بی بی ہے، اور اس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہے۔ بس ایک ہی بی بی ہے جس کی تقلید دنیا کی ہر بیٹی کر سکتی ہے، ہر زوجہ کر سکتی ہے، ہر ماں کر سکتی ہے۔ اور تینوں دور ایسے گزارے۔ پہلا دور جب جناب زہرا نے گزارا بیٹی کا دور، تو اس بیٹی کے کردار کو اتنا بام عروج پر پہنچایا کہ جب آ جاتی تھی تو آخری رسول جیسا باپ احترام کو کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ زہرا نے بیٹی کا کردار نبھایا، اور رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، یہ تو ام ابیہا ہے۔ زوجہ کا کردار
جب نبھانے آئیں، آپ حضرات کے سامنے پوری زندگی ہے جناب زہرا کی، بس ایک گوشہ آخر وقت میں جب آپ مریض تھیں، خود مولا کائنات نے کہا رسول کی بیٹی جب سے میرے گھر آئی ہو کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی فرمائش کرو، کوئی فرمائش نہیں۔ رسول کی بیٹی کی یہ سیرت ہے، شوہر کے گھر جب سے آئی خود فرمائش نہیں کی، شوہر خود کہہ رہا ہے فرمائش کرو۔ اور جو زہرا کی کنیزیں ہیں ذرا ان کی فرمائش سنیے، ذرا ان کی فرمائش دیکھیے۔ شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور میں کہتا ہوں ہزاروں فرمائش ایسی کہ ہر فرمائش پہ دم نکلے۔ اور بعض اوقات تو ایسی فرمائشیں ہوتی کہ شوہر نہ ہاں کر پاتا ہے نہ کر پاتا ہے، کیا کرے بیچارہ؟ سوچتا ہے اگر ہاں کرتا ہوں تو فرمائش پوری نہیں ہو پائے گی، اور نہ کرتا ہوں تو گھر آج ہی سے جہنم بن جائے گا، گھر آج ہی سے جہنم بن جائے گا۔ بس ان بچیوں سے میری گزارش یہ ہے تمہیں فرمائش کرنے کا حق ہے، لیکن فرمائش کرو شوہر کی چادر دیکھ کر فرمائش کرو، شوہر کی چادر دیکھ کر فرمائش کرو، کیونکہ اگر بغیر چادر دیکھے تم نے فرمائش شروع کر دی تو پھر گھر میں حرام کی دولت آنے لگے گی، گھر میں رشوت آنے لگے گی، گھر میں نجس پیسہ آنے لگے گا، گھر میں حرام کی کمائی آنے لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیجا فرمائشیں ہیں۔ شوہر یا تو کل کے جہنم کو دیکھے یا آج بنتے ہوئے گھر جہنم کو دیکھے، اس لیے شوہر مجبور ہے اگر چاہتی ہو گھر میں حرام کی دولت نہ آئے، نجس پیسہ نہ آئے، ناپاک رقوم نہ آئے، تو پھر بیجا فرمائشیں نہ ہو۔ اگر حرام پیسہ آیا اولاد کو کھلاؤ گی، وہ اولاد حرام پیسہ کھا کر، نجس پیسہ کھا کر جب پروان چڑھ کر تمہاری نافرمانی کرے تو اولاد کو برا نہ کہو، یہ وہی پیسہ ہے جو کھلایا ہے آج وہی بول رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ یہ وہی پیسہ ہے جو تم نے کھلایا ہے آج وہی بول رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، زوجہ جتنی دنیا کی زوجائیں ہیں وہ سیرت جناب زہرا پر عمل کریں، جتنی بیٹیاں ہیں سیرت جناب زہرا پر عمل کریں، اور جتنی مائیں ہیں، 4 بیٹے 4 بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں جناب زہرا نے دیے، چاروں کائنات کے لیے مثال اور نمونہ بن گئے۔ 2 بیٹیاں تمام عورتوں کے لیے نمونہ، اور 2 بیٹے تمام مردوں کے لیے نمونے۔ یہ زہرا کی پرورش ہے۔ اور ایک کردار جناب زہرا کا ہمارے سامنے نہیں آیا، جو عورت کا ایک کردار ہوتا ہے بہن کا۔ چونکہ جناب زہرا کی کوئی بہن نہیں تھی، لہذا بہن کا کردار آپ کا سامنے نہیں آیا کہ اگر زہرا کی بہن ہوتی یا سگا بھائی ہوتا تو آپ کا کردار کیا ہوتا۔ ماں بیٹے، ماں کا بیٹی کا، زوجہ کا کردار سامنے ہے، بہن کا کردار سامنے نہیں ہے۔ اسی لیے شاید جناب زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ کردار اگر ماں کا سامنے نہیں آیا تو بیٹی نے اس کردار کو پیش کیا کہ دیکھو اپنے بھائی کے ساتھ وہ کردار پیش کر رہی ہوں، اگر میرے ماں کے کوئی بھائی ہوتا تو میری ماں بھی یہی کردار پیش کرتی۔ بس رونے والوں، آ چکا میں اپنی منزل پر۔ بس تمام برادران سے، خاص طور سے اپنی ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے جناب زہرا کی سیرت طیبہ کو اپنائیں۔ تمام بیٹیاں، تمام زوجائیں، تمام ماں اور بہنیں۔ جناب زینب ام کلثوم، 2 بیٹیاں۔ شاعر کہتا ہے اللہ نے جب سارے کمالات ملائے تب جا کے
تب کہیں پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے۔ اللہ نے جب سارے کمالات ملائے تب کہیں پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے، اور جب پنجتن پاک کی صورت کیا یکجا تب جا کے کہیں زینب دلگیر بنی۔ زینب بننا آسان نہیں ہے۔ زینب سے حسین کی محبت، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہیں کتنی، جب جناب امام عالی مقام کربلا کے لیے مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں اور عبداللہ نے جناب زینب سے، جناب امام حسین سے جناب زینب کے لیے اجازت لے لی ہے، کہا ہے بھیا میں بیمار ہوں، چاہتا ہوں زینب میرے پاس رہے۔ جناب امام عالی مقام نے کہا کوئی بات نہیں عبداللہ، زینب تمہاری بیوی ہے، اپنے پاس رکھ لو یہیں۔ زینب کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ نے اجازت لے لی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر عبداللہ کے پاس آئی، والی و وارث میرے بھائی سے اجازت لے لی ہے، کوئی حرج نہیں، میں تمہارے پاس رہوں گی، جب تک زندہ رہوں گی تمہاری خدمت کروں گی۔ لیکن عبداللہ اتنا سوچ لو، بھائی سے جدا ہونے کے بعد زینب زندہ نہیں رہ پائے گی۔ خدا آپ کی ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ اے عبداللہ، حسین سے الگ ہو کر زینب زندہ نہیں رہ پائے گی۔ کہا بیوی جاؤ، خدا کو سونپا۔ زینب حسین کے ساتھ ساتھ ہے، کربلا تک حسین کے ساتھ، کربلا میں حسین رہ گئے، زینب آگے چلی گئیں۔ کربلا میں تمام قربانیاں زینب نے دیکھیں، بھائی کو دلاسا دیتی رہیں، بھائی کو تسلی دیتی رہیں۔ کڑیل جوان کا لاشا آیا، ارے زینب نے بھائی کو تسلی دی۔ عباس کے شانوں کو اٹھایا، زینب نے بھائی کو تسلی دی۔ شش ماہے کی لاش کو حسین لائے، زینب نے تسلی دی۔ زینب ہر جگہ تسلی دینے کے لیے ہے۔ آن و محمد کے لاشیں آئے، زینب نے کسی سے پرسہ نہیں لیا، یا بھتیجوں کا پرسہ لیا ہے یا بھائی کا پرسہ لیا ہے۔ زینب کربلا سے چلی، ارے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے چلی، بے گور و کفن لاش کو دیکھ کر چلی، آن و محمد کا تذکرہ نہیں۔ شام میں جب رخصتی ہونے لگی اور سرحائے شہداء آنے لگے، ہر بی بی نے اپنے وارث کا سر لے لیا۔ ام لیلہ نے علی اکبر کا سر لیا، رباب نے 6 مہینے کے بچے کا سر، فروان قاسم کا سر، ام کلثوم نے ابو الفضل عباس کا سر۔ ارے 2 ننھے سر آ کر رکھے گئے، کوئی لینے والا نہیں، کیونکہ زینب نے تو حسین کا سر لے لیا۔ ارے ہاں، شام کی عورتیں جمع ہوئی، شاید ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، آؤ ان کا پرسہ ہم لے۔ ارے زینب تڑپ گئی، اے بی بی ایسا نہ کہو، ارے ان کی دکھیاری ماں زندہ ہے، لیکن اس کا پرسہ لے رہی ہے جس کی ماں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ۔ ارے زینب کربلا آ گئی، کربلا سے مدینے آ رہی ہے، بس ایک جملہ، پوری منزل نہیں پڑھنی ہے، ایک جملہ پڑھنا ہے۔ زینب کے ایک بھائی مدینے میں رہ گئے تھے جن کا نام محمد حنفیہ تھا۔ محمد حنفیہ کو پتہ چلا میری بہن آ گئی، میرا بھائی شہید ہو گیا، ارے میرے عزیز و اقارب مارے گئے۔ خیمے میں آئے، مدینے سے باہر خیمے لگے ہوئے تھے، ایک بی بی کو دیکھا۔ محمد حنفیہ نے کہا بی بی میں نے سنا ہے میری بہن زینب آئی ہے۔ سوچو حسین کے بغیر زینب کا کیا حال تھا، زینب کا حال علی اکبر کے بغیر کیا تھا، قاسم کے بغیر زینب کا حال کیا تھا، علی اصغر کے بغیر زینب کا کیا حال تھا۔ بس آخری جملہ اور ختم و دعا۔ ارے جناب محمد حنفیہ نے ایک بی بی سے پوچھا بی بی میں نے سنا ہے میری بہن زینب آئی ہے، مجھے بتلاؤ میری بہن کہاں ہے۔ اس بی بی نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا، ارے ہاں اس خیمے میں تمہاری بہن ہے۔ محمد حنفیہ خیمے میں گئے، کیا دیکھا وہاں زینب نہیں بیٹھی ہے، کوئی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے،
کوئی بوڑھی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی ہے. محمد حنفیہ باہر آ گئے. بیوی سے پھر کہا بی بی میری بہن کہاں ہے؟ کہا اسی خیمے میں تو ہے. محمد حنفیہ پھر آئے, آواز دی بی بی ارے مجھے بتایا گیا ہے یہاں میری بہن زینب ہے. اے بی بی بتلاؤ ارے میری بہن کہاں ہے؟ ارے بی بی نے سر کو اٹھایا, محمد حنفیہ کو دیکھا, آواز دی اے میرے بھائی حنفیہ ارے کیا تو نے بھی زینب کو نہ پہچانا؟ محمد حنفیہ آگے بڑھے, کہا میری بہن زینب. ارے تم ہی زینب ہو؟ کہا ارے کربلا کا رقیہ. اے کربلا والے بھائی تیرے بعد زینب کو کوئی نہیں پہچانتا. محمد حنفیہ نے آواز پہچانی, ارے گلے لگایا. اے میری بہن جب کربلا سے گئی تھی کمر خمیدہ نہ تھی, بال سفید نہ تھے, زینب روتی رہی اے بھیا میرا بھائی مارا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. یہ مومن مومنات تیرے اس بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اس امام سے یہ درگاہ یہ بارگاہ منصوب ہے جو مولا کائنات کہلاتا ہے. تو یہ واسطہ اسی مولا کائنات کا. یہاں آنے والے ہر زائر, ہر زائرہ, ہر مومن, ہر مومنہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کے اعمال قبول فرما, دعاؤں کو مستجاب فرما, توبہ انابہ کی توفیق عطا فرما, شر ظالمین, حاسدین, منافقین, کافرین سے محفوظ فرما. معبود ہمارے مقامات مقدسہ ایران, عراق, شام, سعودیہ اور جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما. جو مجاہدین شیعہ اشنا عشری مجاہدین جہاد میں مشغول ہیں, معبود انہیں مکمل کامیابی عطا فرما, ان کو دشمنوں کو نیست و نابود فرما. علماء ایمان و حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. معبود تمام مومنین مومنات کے گناہوں, خطاؤں, غلطیوں کو معاف فرما. جو شیعیان علی, محبان علی, مرحومین مرحومات ہو چکے ہیں انہیں جوار رحمت بے جگہ عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک بار سورہ حمد, 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے علماء کرام جو اس سال اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ مرحوم, مولانا سرکار مہدی صاحب قبلہ, مولانا قاسم صاحب اور دیگر علماء کرام جو مرحوم ہو گئے ہیں, ان کی روح کو اصالِ ثواب فرمائے. بسم اللہ.